بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیریز چل رہی ہے صیغہ حل کرنے کے حوالے سے. 3 ویڈیو آ چکی ہیں. چوتھی یہ ویڈیو ہے کہ باب کیسے پہچانتے ہیں. اس سے پہلے 3 ویڈیو آئی ہیں. آپ نے وزن نکالنا آپ کو آ گیا, صیغہ نکالنا آپ کو آ گیا, اصل نکالنی آپ کو آ گئی. کہ 3 چیزیں آ گئیں, آپ کا سمجھ لو 80% صیغہ آپ کا حل ہو چکا. آپ کو یہ 3 چیز آ گئی نا, باقی 2 چیز آپ کو خود بخود سمجھ لو آٹومیٹکلی انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گی. صحیح. تو اصل جو آپ نے محنت کرنی ہے وہ شروع کی 3 چیزوں کے اوپر کرنی ہے. وزن کیسے نکالنا ہے, صیغہ کیسے نکالنا ہے, اور اصل کیسے نکالنی ہے. باب کیسے پہچاننا ہے, یہ انشاءاللہ آپ وہ 3 کے اوپر پریکٹس کرو گے, یہ باب نکالنا آپ کو خود ہی آ جائے گا. صحیح ہے. باقی تھوڑی سی اور باتیں ہیں باب کے حوالے سے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ میں نے آپ کو سامنے تعلیم الصرف کھولی ہوئی ہے, اور تعلیم الصرف کا صفحہ نمبر 74 کھولا ہوا ہے نا. کتنے باب ہے صرف کے اندر؟ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. ثلاثی مجرد فی بے حمزہ وصل کہنے کے جس کے اندر حمزہ وصلی نہیں آتا, اس کے 5 ابواب ہیں. پھر با حمزہ وصل کے 8 ابواب ہیں. تو یہ مختلف قسم کے ابواب یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, پورے کے پورے سارے جو ہے صرف کے اندر وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. ہر باب کی الگ الگ علامت ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے علامت ذہن میں رکھ لینی ہے, کیونکہ علامتیں کبھی کبھار کام آتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت بالکل لازمی ذہن کے اندر رکھو, ضروری نہیں ہے, لیکن علامتیں یعنی کہ ضروری نہیں کہ آپ حفظ یاد رکھو, بس یہ کہ ایک دفعہ پڑھ لو, ذہن سے گزار لو, تھوڑا ذہن میں رکھ لو علامتوں کو نا, کام آئیں گی. صحیح. اچھا, یہ علامتیں ذہن میں رکھو, اور جب صیغہ حل کر رہے ہو نا, جب صیغہ حل کر رہے ہو تو تھوڑا اپنا دماغ بھی حاضر رکھو. یہ نہیں کہ بس صیغہ حل کر رہے ہو اور ذہن میں آ کے بھائی یہ والا باب ہے, فوراً آپ نے والا باب بنا دیا جبکہ وہ باب نہیں تھا. تو تھوڑا دماغ پہ حاضر رکھو. میں نے آپ کے سامنے دیکھو نا, یہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ یہ میں نے چند مثالیں لکھی ہیں کہ تاکہ آپ کا دماغ تھوڑا حاضر رہے, اس لیے. صحیح. ورنہ آپ نے صیغہ حل کس طرح کرنا ہے, علامتیں تھوڑی ذہن میں رکھ لو. 3 آپ نے چیزوں کے اوپر محنت کر لی, وزن نکالنا آ گیا, صیغہ نکالنا آ گیا, اصل نکالنی آ گئی. انشاءاللہ باب آپ کا خود ہی نکل جائے گا, لیکن تھوڑا ذہن کو حاضر رکھ کے پھر باب نکالنا. میں نے آپ کے سامنے 4 مثالیں لکھی ہیں. پہلی ہے ولا, جو لال سے لکھا ہے وہ آپ نے صیغہ بتانا ہے. صحیح. تو پہلی ہے ولا تجدنہم احرص الناس. اب یہ جو احرصہ ہے آپ نے صیغہ بتانا ہے. آپ بولو گے بہت آسان ہے, احرصہ یہ صیغہ ہے, احرصہ یہ افعالہ کے وزن کے اوپر ہے. افعالہ کا مطلب اکرمہ. صحیح ہے. اکرمہ, اور اکرمہ کہاں آتا ہے؟ باب افعال کے اندر. تو یہ بھائی باب افعال ہے. اگر یہ بولو گے آپ تو پھر آپ غلطی کے اوپر ہو. بھائی کیوں غلطی کے اوپر ہو؟ اب ذرا دماغ کو حاضر رکھنا ہے آپ نے. صحیح. میں اصل میں مقصد میرا یہ ہے کہ آپ دماغ کو حاضر رکھ کے آپ پھر صیغہ حل کرو. صحیح. اب یہ باب فعال نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ کہ دیکھو اس کے بعد دیکھو الناس آ رہا ہے. الناس کے نیچے جو ہے وہ کسرہ آ رہا ہے. صحیح. کسرہ کس وجہ سے آتا ہے؟ جو تو حرف جر داخل ہو یا پھر مضاف ہو, اس سے پہلے مضاف ہو. تو یہاں پہ حرف جر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں ہے. تو مطلب احرصہ کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا. صحیح. احرصہ ہو گیا آپ کا مضاف. اور مضاف کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے اسم. مضاف فعل نہیں ہوتا, مضاف تو اسم ہوتا ہے. اور اگر باب افعال بناؤ, باب افعال کا اکرمہ احرصہ جو واحد مذکر غائب کا فعل ماضی کا صیغہ بناؤ, اگر آپ فعل ماضی بناؤ گے, فعل ماضی, تو پھر اسم کیسے رہا؟ پھر وہ تو فعل ہو گیا. اب ہمیں بنانا اس کو اسم, اسم والا صیغہ لانا ہے. اسم والا صیغہ کون سا؟ یہ ہے اسم تفضیل. کیا ہے؟ اسم تفضیل. یہ صیغہ احرصہ انصرہ کے وزن کے اوپر. صحیح ہے. انصرہ کے وزن کے اوپر افعالہ کا جو وزن ہے یہ اس میں تفضیل والا وزن آئے گا. اب یہاں پہ باب فعال والا وزن نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے آگے جر دی ہے, الناس کو جر دے دیا نا. جب جر دے دیا مطلب اسم ہے, اور اسم افعالہ کے وزن کے اوپر اسم کیا آتا ہے؟ افعالہ کے وزن کے اوپر اسم, اس میں تفضیل آتا ہے, تو اس میں تفضیل ہوگی. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا نیچے ایک اور دیکھو ذرا, فلن ابرح الارض. اب یہ بھی افعالہ کے وزن کے اوپر ہے. اب یہ کون سا باب ہے بھائی؟ اب یہ اس میں تفضیل ہے یا باب فعال ہے؟ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے. تو بھائی یہاں پر ہے باب فعال. اب یہاں پہ اس میں تفضیل نہیں ہے. کیوں؟
کیونکہ الارض جو ہے الارض اس کو نصب دے رہا ہے. نصب کون دیتا ہے؟ فعل دیتا ہے. نصب تو فعل دیتا ہے نا, تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ فعل ہو گیا اور یہ باب افعال ہو گیا. اچھا ذرا اگلا دیکھو ذرا. اگلا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. ہمارے سامنے صیغہ ہے انتصرت. صحیح ہے. انتصرت شروع کے اندر نون آ رہا ہے. صحیح ہے. اچھا شروع کے اندر نون کہاں پر آتا ہے؟ ایک منٹ, آپ نے اگر علامتیں دیکھی ہوں تو یہ میں نے آپ کے سامنے علامتیں نکالی, اور شروع کے اندر جو دیکھو ذرا یہاں پر باب انفعال کے اندر. اچھا ذرا اس باب کی علامت پڑھو ذرا, کہ شروع میں حمزہ وصلی, دوسری جگہ نون. پہلے حمزہ وصلی, دوسری جگہ نون. صحیح ہے. اب میں ذرا یہی کھولتا ہوں میں, انتصرت شروع کے اندر حمزہ وصلی ہے اور دوسری جگہ کیا ہے؟ نون ہے. تو اب آپ بولو کہ انتصرت انفطرت کے وزن کے اوپر آ گیا, انفعالت کے وزن کے اوپر, تو یہ باب انفعال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ باب انفعال. بھائی یہ غلط ہے, یہ باب انفعال نہیں ہے. کیوں باب انفعال نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ انتصرت کے حرف اصلی نکالو, کیا نکالو؟ حرف اصلی, تو اس کے حرف اصلی آئیں گے نون ثا را. کیا آئے گا؟ نون ثا را. صحیح ہے. اور مطلب جو آپ کا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو شروع کے اندر نون ہے یہ کہاں پر ہے؟ یہ حرف اصلی ہے. کیا ہے یہ؟ حرف اصلی. کیا ہے یہ؟ حرف اصلی. اور ایک منٹ, یہ تو ادھر ہے نا باب انفعال کے اندر, یہ جو شروع کے اندر حمزہ وصلی کے بعد جو نون ہے یہ ہے حرف زائد. کیا ہے یہ؟ یہ زائد. وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر ہے اصلی. نون سارا کے اندر یہاں پر کیا ہے؟ اصلی. وہاں پر کیا ہے؟ زائد. تو اگر فا کلمے کے اندر نون ہو تو باب انفعال نہیں ہو سکتا. فا کلمے کے اندر نون ہو تو باب انفعال نہیں ہو سکتا. یہاں پر فا کلمے کے اندر نون ہے, انتصرت کے اندر فا کلمے کے اندر نون ہے, تو ولہذا جو ہم نے وزن نکالا ہے انفعالت کا, انفعالت یہ وزن غلط ہے. اصل وزن آئے گا افتعالت. کیا آئے گا؟ افتعالت. مطلب یہ باب افتعال ہے. کیا ہے؟ باب افتعال ہے, کیونکہ فا کلمے کے اندر نون ہے. جب فا کلمے کے اندر نون ہو تو پھر انفعال نہیں ہوگا. صحیح سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اگلا دیکھو, اسمع بہی و ابصر. صحیح واو نہیں لگایا میں نے, یہاں پہ واو بھی لگے گا. اسمع بہی و ابصر. اچھا اسمع بہی جو ہے نا, اسمع بہی یہ ہے فعل تعجب. پہلے ہی بتا رہا ہوں کیا ہے یہ فعل تعجب. ابصر بہی کے وزن کے اوپر, افعل بہی کے وزن کے اوپر فعل تعجب. تو یہ ابصر کیا ہوگا؟ یا تو آپ ابصر کو بنا دو, اس کو آپ بناؤ گے اگر باب فعال کا اکرم, فعل امر, الامر منو اکرم, اگر وہ بناؤ گے تو غلط ہو جائے گا. یہ بنے گا جس طرح اسمع بہی ہے نا, یہ اصل کے اندر ابصر بہی ہے. کیا ہے؟ ابصر بہی. اب یہ بھی فعل تعجب بن جائے گا, اس کا بہی جو ہے محذوف ہے. صحیح ہے. تو اصل میں بات میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ صیغہ حل کرو نا, صیغہ حل کرو تو آپ ایک چیز نہیں دیکھو کہ جو آپ نے پڑھی ہے بس آپ نے وہی دیکھنا ہے. تھوڑا خود دماغ لگاؤ. اب جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی نون جو ہوتا ہے حرف زائد ہوگا انفعال کے اندر. اچھا اگر میں ایک اور بات کہوں مثال کے طور پہ, یہاں پہ مثال کے طور پر میں لکھوں استنصر, استنصر, آپ باب کون سا بتاؤ گے؟ باب استفعال. صحیح ہے, باب استفعال بتاؤ گے. صحیح ہے. باب استفعال کے اندر جو شروع کے اندر الف سین تا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے زائد. کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے زائد. صحیح ہے. اس کے بعد حرف اصلی شروع ہوتے ہیں. دیکھو فا عین لام بعد میں آ رہا ہے, پہلے شروع کے اندر الف سین تا آ رہا ہے جو کہ زائد ہے. اچھا اگر میں کہوں استنصر کی طرح, اگر میں کہوں استمع, اب دیکھو شروع کے اندر الف سین تا آ رہا ہے, استمع الف سین تا آ رہا ہے, تو اب کیا آپ اس کو باب استفعال بناؤ گے؟ نہیں, یہ باب استفعال نہیں بنے گا. کیوں؟
کیونکہ اس کے جو حرف اصلی ہیں وہ سین میم عین ہے، یعنی کہ جو شروع کے اندر سین نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ تو حرف اصلی ہے. اب جب حرف اصلی تو مطلب باب استفعال نہیں ہے. اب یہ کون سا باب ہے؟ استمع اجتنبا، باب افتعال ہے. کیا ہے؟ باب افتعال ہے. صحیح. کہنے کا مقصد یہ ہے تھوڑا دماغ کو حاضر رکھو پھر باب نکالو. صحیح. یہ نہیں کہ آپ نے بھائی ایک وزن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چلو بھائی یہی وزن ہو، آپ نے فوراً کہا کہ بھائی یہی ہوگا، پتہ چلا وہ آگے جا کے جر دے رہا ہے، آپ فیل کو اسم بنا رہے ہو، اسم کو فیل بنا رہے ہو، آپ اس طرح کر رہے ہو. تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی. امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. خلاصہ کلام ویڈیو کا یہی تھا کہ جو باب پہچاننے کا طریقہ ہے، شروع کے اندر میں نے آپ کو علامتیں دکھا دی تعلیم الصرف کے اندر. صحیح ہے. وہ جہاں اس جگہ کے اوپر آ کے جا کے دیکھ لینا. صحیح ہے. ہر باب کی علامتیں لکھی ہوتی ہیں، ہر کتاب میں لکھی ہوئی صرف کی. جو صرف کتاب آپ پڑھ لے ہوں گے علم صرف وغیرہ اس کے اندر بھی ہوگی، یا صرف میر وغیرہ پڑھ لو اس کے اندر ہوگی، سب کے اندر ہوگی. تو جون سی کتاب آپ پڑھ لو اس کتاب کے اندر علامتیں وغیرہ یاد کر لو، ذہن میں رکھ لو. رٹا مارنے کی ضرورت نہیں، وہ ذہن کے اندر بٹھا لو بس. صحیح ہے. اور جب باب اپنا جب حل کرو تو پھر تھوڑا ذہن کو حاضر رکھ کے حل کرو. یہ نہیں کہ بس جو آپ کو لگ رہا ہے آپ فوراً وہی لگا دو اس کو کہ بھائی یہی ہوگا بس، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. تھوڑا آگے پیچھے تھوڑا دیکھ لیا کرو. صحیح. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.